من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ایوان محترم ارباب ابا افاضل و طلاب کرام، آپ مسلسل اس آیت کو سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ وہ آیہ کریمہ کہ جس میں صراحتاً یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ تنہا کسی بات کا کہنا کافی نہیں ہے، تنہا کسی بات کو زبان پر لانا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان پر لانے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے قلب و جگر میں جگہ دیجیے، اور جب وہ خون کی طریقے سے پورے وجود انسانی میں سرایت کر جائے اور محکم اور پختہ ہو جائے، ثم استقاموا، تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، ہمیشہ اس پہ ثابت قدم رہیے. اور جب انسان اس مرحلے کو طے کر لیتا ہے کہ تنہا زبان ہی تک یہ اشعار کی حیثیت، شعار کی حیثیت نہ رکھتا ہو، بلکہ شعار کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی حیثیت اختیار کر لے اور اس پر انسان ثابت قدم رہ جائے، وہ طریقہ جو صالحین کا ہے، وہ طریقہ جو اولیاء الہی کا ہے، وہ طریقہ جو انبیاء کرام کا ہے، وہ طریقہ جو مرسلین عظام کا ہے، یقیناً اگر اس صدائے حق پر کوئی ثابت قدم رہ جائے تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو ملائکہ حزن و ملال کا سبب نہیں بنتے ہیں، رنج و اضطراب کا سبب نہیں بنتے ہیں، بلکہ وہ سیدھے سیدھے یہ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ سرگردہ اور حیران نہ ہوئیے. اس کے بعد جنت کی بشارت دیتے ہیں، وابشروا بالجنہ، اور بشارت اس جنت کی دیتے ہیں التی کنتم توعدون، اس جنت کا کہ جس کا وعدہ کیا گیا. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلیہ.
دوستو قیام کربلا کے حوالے سے آپ کے سامنے جو گفتگو ذکر کی جا رہی تھی، یاد رکھ لیجئے تبھی کوئی قیام کے اثرات جہانی اور آفاقی اور تمام مخلوقات پر اس قیام کا اثر ہوتا ہے جب وہ قیام نوعی ہو، انسانی ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اس کا اپنی ذات یا کسی ایک ذات سے تعلق نہ ہو بلکہ صرف بشریت اور انسانیت سے ہو۔ اور جب کوئی ایسا قیام ہوگا تو اس قیام میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سیاست، جو میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی۔ آج ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی انبیاء کرام اور اولیاء اعظام ہیں، اگر ان کی سیاست پر نظر کی جائے تو وہاں سیاست ظلم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تنہا سیاست مظلومیت ہے۔ جس بھی نبی کی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیجئے، اور اگر کہیں جہاد بھی پایا جاتا ہے تو اسلام میں پہلے صلح ہے، بعد میں جہاد ہے۔ اور جہاد تباہی کے لیے نہیں ہے، جہاد بستیاں اجاڑنے کے لیے نہیں ہے، جہاد گودوں کو ویران کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاد امن کے قائم کرنے کی انتہائی کوشش کا نام ہے۔ جہاد امن کے قائم کرنے کی انتہائی کوشش کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس پہلے ہی مرحلے میں اسلام نے کہہ دیا کہ برہنہ تلوار لے لو، جاؤ اس کے سر و تن کو، اس کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ نہیں، اسلام یہ وہ مرحلہ ہے جہاد کا جو جب انسانیت سے کہ سر سے پانی اونچا ہو جائے ظلم کا، تب کہا جاتا ہے کہ تم وہاں جہاد کرو امن قائم کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، یہی وہ سیاست تھی جو مظلوم کربلا نے اپنے قیام کے لیے اپنائی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جہاں مال ملنے کا اندیشہ ہو، جہاں دولت و ثروت ملنے کا اندیشہ ہو، وہاں بہت سے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں یہ اعلان کر دیا جائے میری سیاست مظلوم کی ہے، مجھے قربانی دینا ہے، مجھے شہادت پیش کرنا ہے، مجھے اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، واقعاً ایسے میں اگر کوئی اس قیام کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ استقامت رکھتا ہے صدائے حق پر۔ اس لیے کہ جہاں کھانے پینے کو ملے، جہاں پیٹ کا مسئلہ ہو، جہاں عیش و نوش کا مسئلہ ہو، وہاں بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، بڑے ساتھی ہو جاتے ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا دوست بن جاتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ سمجھ میں آ جائے یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے مظلومیت کے، سوائے قربانی کے، سوائے جانثاری کے، ایسے میں جو بھی رکا رہ جائے۔ اور یہ کمال ہے صرف انصار حسینی کا، چاہے قرشی ہو یا غیر قرشی، چاہے ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی، چاہے تازہ جدید الورود اسلام میں نیا ابھی اسلام قبول کیا ہو یا پہلے سے اسلام کا ماننے والا ہو، جو بھی ہو، کالا ہو گورا ہو، جو بھی انصار حسینی میں ہے، سب کی استقامت ایک جیسی ہے۔ جو حبیب میں استقامت ہے وہی وہب قلبی میں ہے، جو بریر میں استقامت ہے وہی حر ریاح غازی میں ہے۔ نہیں، میں اور لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں، جو عباس علمدار میں استقامت ہے وہی جناب قاسم میں ہے، جو جناب قاسم میں استقامت ہے وہی جناب علی اصغر میں استقامت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آنو محمد اور علی اصغر نے اپنے قدموں سے جا کے میدان عمل میں استقامت کا مظاہرہ کیا، اور علی اصغر نے امامت کے ہاتھوں کو سہارا بنایا اپنی استقامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ انصار حسینی دوستو، اس سیاست میں ساتھ رہنا اور آخر تک رہنا یہ واقعاً کمال ہے۔ اور شاید اسی پیش نظر میرے مولا نے فرمایا تھا واللہ انی لعالم اصحابا اوفا من اصحابی،
خیرہ کی تعبیر آپ افاضل ہیں، خیر بھی افل التفضیل ہے اور اوفا بھی افل التفضیل ہے، اور جہاں اپنے اہل بیت کے لیے تعبیر کی وہاں پر بھی انہی دونوں افل التفضیل کے دو صیغے استعمال کیے، ایک لفظ ابر اور ایک لفظ اوصل کی تعبیر کی ہے، افاضل ہے۔ میں زیادہ یہاں وقت نہیں صرف کرنا چاہتا، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس قیام کربلا کے اثرات پر اگر نظر کی جائے، جو اس سے پہلے ابھی میں نے آپ کے سامنے چند اثر ذکر کیے ہیں، کہاں؟ کوفے کے اور کہاں؟ شام کے، لیکن دوستو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، یہ بات طے ہے کوفہ کوئی اجنبی شہر نہیں ہے۔ کوفہ وہ شہر ہے جہاں امیر کائنات کی 4 برس کچھ ماہ حکومت رہی ہے، یہاں چاہنے والے رہتے ہیں، یہاں ماننے والے رہتے ہیں، یہاں کلمہ گو رہتے ہیں، اور شاید اسی لیے کوفے میں چند دن اہل بیت اطہار اور اسیران اہل حرم رہے، یہاں توابین سامنے آ گئے، مختار کا قیام سامنے آ گیا۔ لیکن جہاں اہل بیت اطہار وہ علاقہ جو اپنا نہیں تھا، بیگانوں کا تھا، پیراؤ دوسروں کا تھا، ایسے علاقے میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن بس وہی چند افراد تھے کہ جن کے احساس میں قوت دکھائی دی، جن کا ضمیر بیدار ہوا، جن کے وجدان میں جان آ گئی، جنہیں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اظہار جرات کی قوت مل گئی۔ لیکن دوستو ابھی کچھ اور شہر بچے ہوئے ہیں، وہ شہر جسے مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے، وہ شہر جسے مکہ معظمہ کہا جاتا ہے، وہ شہر جسے بصرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے مدائن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو اگر واقعاً تاریخ پر نظر کی جائے، میں صرف ایک نمونہ پیش کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ مدینہ جہاں انصار تھے، نہیں میں لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں، جہاں انصار گئے تھے رسالت کو لے کے آئے تھے اس شرط پر بیعت کر کے کہ ہم آپ کو پناہ نہیں بلکہ آپ پر، آپ کی آل اولاد پر اپنے مال و جان کو قربان کریں گے، ہے نا بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ۔ اگر اس کو ذکر کیا جائے ایک مفصل بحث ہے کہ کبھی 12 لوگ آئے، کبھی اس سے زیادہ افراد آئے اور سب نے بیعت کی کہ آئیے، آپ مکے نہ رہیے، آپ آ جائیے مدینے۔ سرکار پہنچ گئے۔ واقعاً آپ بتائیے سرکار ختمی مرتبت کی رحلت کے بعد اہل مدینہ کا کیا طریقہ کار ہے، وہ آپ حضرات کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ بھلا ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے، ابھی چند دن بھی نہیں کہے جا سکتے، اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہوا کیا؟ شہزادی کا گھر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ ظلم وہ تشدد، حتیٰ جو الہی حکم کے مطابق جو حق امیر کائنات کا تھا، یا آئے کریمہ کی روشنی میں جو شہزادی فاطمہ زہرا کا حق تھا باغ فدق، اس کو بھی ہڑپ لیا، حکومت بھی لے لی، خلافت بھی لے لی۔ آپ ذرا سوچئے 25 برس آپ کیا سوچتے ہیں ایسے ہی یہ بدل گئے تھے؟ نہیں دوستو، اس پہ بڑا کام ہوا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا زن انصاریہ نے راز کھول دیا، جب جا کے کسی نے تھیلی دی تو کیا کہا کہ تو مجھے خلیفے کی طرف سے رشوت دے رہا ہے؟ ویلا بات واضح نہ ہو پاتی، سب یہ کہتے کہ ان کا اپنا سب کا اجتہاد تھا۔ یہ تو زن انصاریہ نے بات 2-4 کھڑا کھیل فروخ آباد ایک دم واضح کر دیا کہ یہ خاموش اس لیے ہے کہ دولت مل رہی ہے، اقتدار مل رہا ہے، منصب مل رہا ہے۔ ویلا بھلا ابھی کتنے دن ہوئے ہیں رسول اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہوئے؟ میرے دوستو ذرا اندازہ کیجئے، ایسے ماحول میں اور 25 برس حکومت ہے، وہ ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں الجھنا چاہتا، میں منزل سے اپنے موضوع سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ یہاں مولا کائنات بھی زیادہ دن نہیں رہے ظاہری خلافت ملنے کے بعد، افاضل تشریف فرما ہے، جا کے کوفے کو پائے تخت بنا دیا۔ اب آپ سوچئے یہ وہ سرزمین مدینہ کہ جس کی کیفیت اور جس کے حالات پر اگر تاریخ پہ نظر کی جائے میرے دوستو واقعاً بڑی بھیانک تاریخ ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں، میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے اس اعتبار سے مجھے لگتا ہے سب کے سب مردہ تھے سوائے ایک خاندان کے جس کو خاندان ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ کسی کی روح اور کسی میں جان نہ تھی، سب مردہ تھے، سب سوئے ہوئے تھے، سب غفلت میں پڑے ہوئے تھے. لیکن یاد رکھ، ارے کم تو بیدار ہو جانا چاہیے. اب تو تمہاری آنکھیں کھل جانا چاہیے کہ فاطمہ کے دروازے پر یہ کم وقت پہنچ گئے. اب تو تمہاری بیدار ہو جانا چاہیے، شہزادی کو دربار تک آنا پڑ گیا. اب تو تمہیں کم از کم بیدار ہو جانا چاہیے، شہزادی تمہارے گھروں تک آ گئی. لیکن اتنا پست، اتنا ضمیر مردہ ہو گیا تھا، اتنا کھائے ہوئے تھے کہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، بڑی خاموشی سے تھے. میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، اس میں ایک شخصیت قیام کے بعد، میں لفظ شخصیت میں نے استعمال کر دیا کچھ تو سمجھ کے یاد رکھ لیجئے، جن کا بڑا نام ہے، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں. جیسے ہی قیام کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، انہوں نے ایک خط لکھا ہے. خط کس کا ہے؟ کتب عبداللہ ابن عمر. کس کو؟ الی یزید ابن معاویہ. کس نے خط لکھا؟ انہوں نے لکھا. اور خط بھی لکھا ہے، ایسا نہیں ہے خط میں چاپلوسی نہیں دکھائی دے رہی ہے. جو دو عبارتیں، دو لائن کی جو عبارتیں انہوں نے لکھی ہیں، اس میں کیا؟ اما بعد فقد عظمت المصیبہ وجلت الرزیہ. یقیناً یہ مصیبت بزرگ ہے. میرے دوستو ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، جب ان جیسوں کی نگاہ میں یہ مصیبت عظمیٰ ہے، یقیناً جو ان کے چاہنے والے ہوں گے، جو ان کے ماننے والے ہوں گے، انہوں نے کیسے تحمل کیا ہوگا. اس کے بعد کہتا حدث فی الاسلام حدث عظیم لا یوم کیوم الحسین علیہ السلام. اب اندازہ کریں اعتراض کون کر رہا ہے، ذہن میں رہے. ان کو پہچانتے ہیں آپ لوگ، میں زیادہ پہچانوانا نہیں چاہتا. ان کا ایک نظریہ ہے، من غالب، جو غالب آ گیا ہم اس کے ساتھ ہیں. جو بھی غالب آ گیا، جو بھی کوئی بھی ہو، غیرہ غیرہ نتو خیرہ جمن چھیدی، جو بھی آ گیا، جس کی حکومت، جس کا اقتدار، یہ بیچارے ان کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ہو. اور ہوا ہے، انہوں نے خود کہا بھی ہے، اور حد ہو گئی ہے. امیر کائنات کے ہاتھ پر بیعت نہ کی گئی، اور حجاج کے یہاں پہنچے تو اس نے بھی خوب بدلہ لیا. آج ہاتھ نہیں، پیر پہ بیعت. ہمیں اتنا بگڑا ہوا مزاج، اگر وہ یزید کو خط لکھ دے اور کہے یہ عظیم واقعہ ہے، یہ عظیم حادثہ ہے، یہ تم نے کیا کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قیام کربلا کا اثر ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، جتنے نمونے میں نے ذکر کیے ہیں، جب ان بگڑے ذہنوں پر قیام کربلا کا اتنا اثر ہے تو جس کے اندر کچھ روح پائی جاتی ہوگی، ایسا نواز پڑھیے محمد میرے دوستو آپ اندازہ کریں، لکھا کس کو ہے اور کس نے لکھا. اس پر ادھر سے جواب بھی ویسے ہی آیا، ترکی و ترکی جواب، ایک دم دو چار کی طریقے سے جواب آیا. اس نے ایک مرتبہ لکھا، کہا کہ یا احمد، آپ اندازہ، یہ لفظ ہیں، آپ دیکھ لیجئے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں اس نامے کو جو میں نے پڑھا ہے وہ اور اس کا جواب، یہ دونوں وہاں ذکر ہے. کہا یا احمد انا جینا الی بیوت منجدہ و وسائد منزدہ. دیکھ یہ جو بھی سجا سجایا گھر ہے، یہ جو سجی سجائی مسند ہے، یہ جو کچھ اقتدار اور دولت و ثروت، درہم و دینار کی جھنکاریں جو ہر وقت کانوں میں آتی ہیں، یہ سب جو کچھ ہے، اس کی دو ہی صورت ہے. اگر یہ ہمارا حق ہے، قاتلنا، ہم نے اس سلسلے میں قتال کیا ہے، جنگ کی ہے، لڑے ہیں. اور اگر دو ہی صورت ہے، ان کانا حقنا، اگر یہ ہمارا حق، ان یکن لنا الحق، اگر یہ ہمارا حق تھا تو ٹھیک ہے، ہم نے جنگیں کی، ہم لڑے، ہم نے قبضہ کر لیا. وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِغَيْرِنَا، لیکن اگر یہ ہمارا نہیں تھا، ہم نے زور کے ذریعے، ہم نے بدماشیوں کے ذریعے، ہم نے طاقت کے زور پر، ہم نے قوت کے زور پر اگر ہم نے لے لیا ہے تو اس میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فَأَبُوكَ أَوَّلُ مَنْ صَنَّ هَذَا.
پریشان نہ ہو، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کی سنگ بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک دوسرا جو خط ہے کہ جہاں دلائل امامہ سے علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے دلائل النبوہ کی کتاب سے ذکر کیا ہے، کہا کہ نہیں، اس نے یہ مدینہ سے گیا، سفر طے کیا، اور کہاں؟ شام گیا، اور شام گیا تو تیور بفرے ہوئے تھے، جا کے جس سے کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ سمجھتا تھا یہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں رام ہو جائیں گے۔ ایک ایسے حجرے میں لے کے گیا جہاں تمام خطوط رکھے ہوئے تھے ان کے باپ کے، کہا دیکھو پڑھو، ایک ایک خط دیتا گیا۔ یہ کہتے تھے یا للعجب، ہائے تعجب، یہ کیسے میرے باپ نے لکھا؟ میرے دوستو، مجھے یاد آ گیا وہ مصرع، ما قتل الحسین فی یوم ثقیفہ۔ یہ پہلا مرحلہ ہے میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے، یہ ہے مدینہ۔ مدینے میں اتنا بگڑا ہوا مزاج، یہ اس نے خط لکھا، اس کو اثر ہوا۔ میں یہیں سے مکے کی بات کے مرحلے ذکر کروں گا، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے، اب مدینے کو ذکر کیا ہے، اور تو مدینے سے متعلق جو بات ہے یعنی واقع حرہ، کیوں؟ اس لیے کہ بات ذہن میں رہے، دو چیزیں جہاں اجتماعی شکل پا جائیں وہیں انقلاب آتا ہے، وہیں ظالم کے خلاف آواز بلند ہونے لگتی ہے، وہیں ظالم کے خلاف احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے، وہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام رہتے تھے، اور اسیران اہل حرم شام سے مدینے آ گئے تھے۔ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے میرے دوستو، کبھی ایسا نہیں ہے کہ آہو فغا نہ ہو، گریہ و ماتم نہ ہو، نہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اسیران اہل حرم جب مدینے آئے ہیں تو مسلسل زار و قطار ہے، مجالس ہیں، عزا ہیں، آہو بکا ہے۔ کیا آپ یہ سوچئے یہی تو وہ مدینہ ہے؟ یقیناً اثر ہوا، اور دو نظریے پائے جاتے ہیں تاریخ میں، ایک تاریخ دمشق کا ہے اور ایک تاریخ طبری کا، دونوں کے نظریے میں فرق ہے، میں اسے ذکر کر دوں۔ ایک نظریہ جو تاریخ دمشق، مورخ دمشق نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ آئے، کس کے پاس؟ گورنر مدینہ کے پاس، عثمان بن محمد بن ابی سفیان، اس کے پاس آ کے کہنے لگے اوفد وفدن الا۔ اب یہاں پر چونکہ یہ تاریخ دمشق ہے، اس نے ایک ایسا لفظ لکھ رکھا ہے کہ میں اس کو کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ قسمت کی یہ مقدر تھا ان کم وقتوں کا کہ ان لوگوں نے ایسے غیروں کو ایسے اچھے لقب دے دیے ہیں۔ اور جیسے ہی کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، بھیجو ہمارے اوفد منا وفدن، ہمیں بھیجو اس کے پاس۔ کس لیے بھیجیں؟ کس لیے تم جاؤ گے؟ کہا یا تذرو الیہ مما بلغا، یا تذرو علیہ مما بلغا، تاکہ جو کچھ ان کا خبریں پہنچ رہی ہیں مدینے کے متعلق ہم ان سے عذر خواہی کر سکیں۔ یہ کون ہے؟ تاریخ دمشق ہے۔ لیکن انصاب الاشراف بلازری یہ کہتے ہیں، صاحب انصاب الاشراف بلازری یہ لکھتے ہیں نہیں، بلکہ ادھر سے حکم ہوا کہ ان کو بھیجو ہمارے ہاں، وَبَعَثْ عَلَيْنَا وفدن، بھیجو اہل مدینہ میں سے ایک گروہ کو۔ کس لیے بھیجو؟ سنیں گے، بہت اچھا جملہ ہے، خود بلازری نے لکھا، ان کو بھیجو ان یستمع مقالتہم، تاکہ ہم ان کی گفتگو کو تو سنیں۔ دوسرا جملہ ان یستمیل قلوبہم، تاکہ جو ان کے دل ذرا سا مکے کی طرف چلے جا رہے ہیں وہ زبیر کی طرف نہ بھاگنے پائیں، کسی اور طرف نہ جانے پائیں، ان کے دلوں کو ہم مائل کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف جذب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دو طریقے کی تاریخوں نے دو باتیں ذکر کی ہیں، میرا تو دل یہ کہتا ہے اور تاریخ یہ کہتی ہے یقیناً یہ دوسرے ہی والا نظریہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیٹھا اپنی باپ کی مسند پر، اس کے باپ کا بھی یہی طریقہ تھا، لوگوں کو ایسے ہی خریدتا تھا، لوگوں کو ایسے ہی خریدتا تھا۔ اچھا، اب یہ لوگ گئے، میں جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ گئے، جب وہاں پہنچے، کون لوگ گئے؟ بہت سے نام ہیں، میں 2-3 نام گنا دوں۔ عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن عمرو مخزومی، منذر بن جبیر، اس کے علاوہ اور عبداللہ کے جو بیٹے تھے وہ اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لیے ہوئے تھے، اور مورخین نے چند لوگوں کو جب وہاں پہنچے تو بڑی آؤ بھگت کی گئی، بہت اچھے کھانے کھلائے گئے، بہت بہترین انتظام تھا، بڑے اچھے اہتمام کے ساتھ ان کو روکا گیا، بہترین مہمان نوازی ہو رہی تھی۔ اور جب مختصر سی ملاقات اس کم وقت نے کی، اتنی دور سے گئے تھے بیچارے
لیکن وہ ملنا نہیں تھا، صرف ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنا تھا، لینا تھا، جذب کرنا تھا۔ اچھا کیا کیا؟ کیا وہی جو ان کے باپ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا دے دو کتنا؟ 1000 درہمین، میں 1000 درہمین آتا لعبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن حنظلہ کو دیا گیا کتنا؟ 1,00,000۔ معمولی نہیں ہے، 100,000 درہم دیے گئے۔ کس کو؟ عبداللہ بن، جتنے تھے سب کو دیا گیا۔ اچھا یہ بتائیے جب اتنا مال ملا ہو، اور منذر یہ کہتے ہیں، منذر بن جبیر کہتے ہیں مجھے وہاں تو ملا ہی، مجھے دوسری جگہ بھی بھیج دیا کہ جاؤ وہاں سے بھی تمہیں مل جائے گا، اس لیے کہ زبیر کا بیٹا تھا نا، اس کو زیادہ ہی کچھ دینا تھا۔ کہا بہت مل گیا۔ اچھا جب لے کے مال دولت جیب جب بھری رہے، اور جب کوئی آئے آپ ذرا دیکھ لیجئے، کبھی کسی کو کچھ کھلا دیجئے، اس کے بعد کہیے آپ کے خلاف بولے تو سوچے گا کچھ تو نمک حلالی کرنا چاہیے، ہلکا پھلکا بولے، بہت زیادہ کھل کے نہ بولے، اتنا ہوتا نا۔ یہ جتنے آئے تھے اہل مدینہ جیبیں بھری ہوئی تھی درہم و دینار سے، جیسے ہی پہنچے اہل مدینہ نے کہا بتاؤ کہاں سے آئے ہو، ان کے حالات کیسے ہیں؟ اب میں حالات آپ کو ذکر کروں کہ جو تاریخ طبری نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں نحنا قدمنا من رجل لیس لہ دین۔ اللہ اکبر، ہم ایسے کمبخت کے پاس سے آئے ہیں جس کے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے۔ دوستو آج عالم اسلام میں بحث ہوتی ہے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کے بحثیں ہونے لگی ہے۔ اما سوچو جس کا دین نہ ہو، اس کے بعد کا جملہ کیا؟ یشرب الخمر، واضح ہے، یلعب بالکلاب، اور کھیلتا ہے وہ کتوں سے۔ حضرت اندازہ کیجیے کہہ کون رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو اہل مدینہ گئے تھے۔ نہیں، اس کے علاوہ الگ الگ اگر بیان سنیے تو عبداللہ بن منذر کہتے ہیں، عبداللہ بن مخزومی کہتے ہیں، عمرو مخزومی کہتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کے پاس سے آئے ہیں کہ یترک الصلاۃ سکرا۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ بن حنظلہ تو اس سے بڑھ کے کہتے ہیں، جو تاریخ دمشق کی ہے میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ انہی کے چہتے ہیں، انہی کے دلارے ہیں، انہی کے پیارے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حنظلہ نے کہا کہ ارے ہم تو ایسے کے پاس آئے، اگر وہاں رہ گئے ہوتے نرمیا بالحجارۃ من السماء، اما آسمان سے پتھر گر پڑتا، آسمان سے پتھر گر پڑتا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے یہ وہی مدینہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کے چچا، ان کا گھرانہ، ان کا خاندان جہاں درہم و دینار پایا خاموش رہ گیا، لیکن یہ قیام حسین ابن علی کا اثر ہے۔ کہا نہیں اب تم دیتے رہو درہم و دینار، اب تمہارے مال و منال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے اقتدار اور تمہاری دولت و ثروت کی حیثیت نہیں ہے۔ آگے کیا کہا؟ کہا کہ انا خلعناہ، ہم اس کمبخت کو ہٹاتے ہیں، اس کی بیعت کو ختم کرتے ہیں۔ اچھا جیسے ہی پتا چلا بڑی سرکار کو، انہوں نے فوراً نامہ بھیجا، اور نامہ بھی بھیجا کس سے؟ بشیر کے نام ذریعے نامہ بھیجا۔ اور جب بشیر خط لے کے مدینے کے پاس پہنچے تو اہل مدینہ نے کہا یا ما یعملک علی ھذا الفساد، کیا تمہیں اور کوئی چیز اٹھانے کو نہ ملی تھی؟ یہی فساد نامہ۔ حضرت اندازہ کتنا بفرا ہوا مجمع اہل مدینہ کا، کتنا غصے اور جلال میں ہے۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ چلے جاؤ، جبکہ وہ انصاری ہے، وہ بھی مدینے ہی کے رہنے والے ہیں، کہا جاؤ چلے جاؤ۔ اچھا جب چلے گئے تنہا اتنا ہی نہیں کیا، جتنے بھی تھے اموی سب کو ایک جگہ محصور کر دیا، اور سب ڈر گئے خوف مار کے، سب کو حصار میں لے لیا، سب کو گھیرے میں اپنے لے لیا۔ اور اس کے بعد یہ مروان، اس نے ایک خط لکھا، حبیب بن کرہ کو بھیجا، کہا جاؤ لے کے جاؤ وہاں بتا دو۔ اور جب وہ لے کے پہنچا، جیسے ہی منحوس نے وہ نامہ دیکھا، جیسے ہی دیکھا، ایک مرتبہ کہنے لگا کہ وہاں تو ہمارے کتنے ہیں، 100,000 رجل یکون بنی امیہ و موالیہم، الف میئر
الف رجل 1000 مرد ہیں بنی امیہ کے. اس کے بعد کہتا مستطاعوا، ان کے اندر استطاعت نہیں ہے ان یقاتلوا ساعتا من النہار. دوستو ذرا سے دقت کر لیجئے، کتنے ہیں مدینے میں بنی امیہ؟ 1000 ہیں. الف رجل 1000 ہیں. یزید کیا کہہ رہا ہے؟ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ 1 گھنٹے بھی مقابلے پر ٹک سکے. کیا کہہ رہا؟ کون کہہ رہا ہے؟ ان کا حاکم کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ان کا سربراہ کہہ رہا ہے. یہی تو کہہ رہا ہے یہ ٹک نہیں سکتے. ذرا سوچو کتنی شجاعت ہوگی ان 72 کے کہ جہاں لاکھوں کے درمیان ٹکے رہے. یہاں تو سب کچھ ہے، حکومت تھی، اقتدار تھا، اسلحے تھے، سب کچھ ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، ایک ساتھ بھی. اچھا اب ادھر سے فوراً لشکر بھیجا. اب میں اس نے 2 لوگوں سے پہلے کہا، عمرو بن سعید سے کہا، انہوں نے بہانہ کر لیا. ابن زیاد اللعین سے بھی اس ملعون نے کہا، اس نے کہا ما جمعتہما للفاسق، میں اس فاسق کے لیے دونوں چیزیں جمع نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کریں، وہ بھی اس کو فاسق کہہ رہا ہے. اس کے بعد اس نے سہارا لیا اپنے باپ کا غلام جو عیسائی تھا، اس سے مشورہ لیا. اس نے کہا دیکھو مسلم بن عقبہ کو بھیج دو، بس میں آخری منزل سے نزدیک ہو رہا ہوں، مسلم بن عقبہ کو بھیجو. جیسے ہی بھیجا اس نے کہا جاؤ لشکر لے گئے، سب کو 100 درہم اور دینار دیے اور جاؤ. اس کے بعد اس نے کہا دیکھو تم اگر مر گئے تو امیر الجیش حسین بن نمیر ہے، اور یاد رکھ لو پہلے کہنا اگر میری بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے جنگ نہ کرنا، وَإِلَّا فَقَاتَلَهُمْ، تم ان سے جہاد کرنا. ان ظَهَرْتَ عَلَيْهِمْ، اگر اہل مدینہ پر علیہا، اگر اہل مدینہ پر مدینہ پر غالب آ جانا تو فَعَدَيْهَا ثَلَاثَ، تو 3 دن میرے ان لشکریوں پر مدینہ کو مباح کر دینا، کچھ بھی چاہے مال ہو چاہے اسلحے ہو جو بھی ہو، اور جو بھی اہل شام کہہ رہے ہیں ان سے تم ان کو روکنا نہیں. یہ لے کے لشکر پہنچا. اب جب لشکر پہنچا لے کے تو کیا دیکھا، یہاں اہل مدینہ ایسے نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو رسول اسلام نے اپنایا تھا. فخندقا، ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اسلام نے خندقہ، رسول اسلام نے خندق کھودی تھی، ہم لوگ بھی خندق کھودتے ہیں. اچھا ان لوگوں نے بھی خندق کھودی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اسی خندق کو انہوں نے اصلاح کر لیا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو خندق آپ نے سنا تو آپ کو جنگ خندق تو یاد ہی آ گئی ہوگی. رسول اسلام نے سلمان کے مشورے سے یہی تو کیا تھا، خندق کھودوائی تھی. اچھا ایک کسی کمظرف نے کچھ کم کھودا تھا، اپنی کمظرفی دکھائی تھی، جہاں سے عمرو بن عبدود اس کو چڑھایا لوگوں نے اور وہ آ گیا. میں آج اہل مدینہ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے وہاں ایک کمظرف نے کمظرفی دکھائی تھی تو کم از کم علی جیسا بہادر تو تھا. نہیں بات واضح نہیں ہوئی، آپ نہیں سن رہے ہیں. یاد رکھ لیجئے بچاتی خندق نہیں ہے. نہیں پھر بھی ابھی بات دیکھیے، جناب موسیٰ تک میں آپ کو لے چلوں. جب جناب موسیٰ لے کے چلے کن کو؟ بنی اسرائیل کے اپنے ساتھیوں کو. کہاں سے؟ وہی جو راستہ بنایا تھا لے کے چلے. فرعون آ گیا. یہ لوگ جیسے ہی پار ہوئے، اور اس میں کون جا رہا آپ جانتے ہیں؟ ایک ایسا ہے جو سب کو گمراہ کر دے گا. سب پار ہو گئے. اچھا جب یہ آیا اور اس نے دیکھا راستہ بنا ہوا تو کہا چلو یہ میں نے بنایا ہے، اور گئے. آپ جانتے ہیں میں سنا چکا ہوں، لیکن میں آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے فرعون کے مرنے پہ آپ خوش ہیں یا ناراض؟ بھائی دیکھیے خوش ہوئیے یا ناراض ہوئیے، مسئلہ یہی آئے گا. یہ بیچارہ اپنے سے راستہ نہیں بنایا تھا، نبی نے بنایا تھا، کلیم خدا نے بنایا تھا. اس پہ موسیٰ چلے تھے، اس پہ ہارون چلے تھے، موسیٰ و ہارون کے ماننے والے چلے تھے. اسی پر تو یہ کم وقت چلا ڈوب کے مر گیا. دریائے نیل نے خوشی میں موجوں میں جو گلے میں عید ملنا شروع کر دی تو یہ اسی میں تو ڈوبا. پتا چلا راستہ نہیں بچاتا ہے، رہبر بچاتا ہے. فخندقو، انہوں نے خندق کھودی، من کل جوانبہا،
لیکن ہوا کیا؟ بنی حارثہ خدع مروان و بعضہم، مروان نے بنی حارثہ کے کچھ لوگوں کو، یہ مکار تھا ہی، دسیسہ کاری فریب کاری کے ذریعے اس نے مدینے کے دروازہ گویا شام کی فوجیوں کے لیے مدینے میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا۔ اب آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہوا، تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں آج زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، بس آخری بات اور منزل سے مسائل سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے میرے دوستو، جب قبضہ ہوا، تاریخ کہتی ہے، الامامہ والسیاسہ دینوری نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امرا مسلم بن عقیل، مسلم بن عقبہ نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو، کیا؟ وہی کہ تطبیقاً لعمرہ، اس کمبخت کے حکم کے مطابق کہا جاؤ 3 دن پورا مدینہ تم لوگوں کے لیے مباح ہے۔ بہت لکھا ہے، ابن حزم نے لکھا ہے، سبت ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب یہ پہنچے نہبوا الاموال، اموال کو لوٹ لیتے تھے، سب الذریہ، ذریتوں کو گالی دیتے تھے، وبا واستباح الفروج اور حملت، اس کے علاوہ جو تاریخ نے لکھا ولکنہ منہم، اور اسے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ میں 800 لڑکے پیدا ہوئے کہ یقال اولئک الاولاد اولاد الحرہ، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ اولاد حرہ کہا جاتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کتنا ظلم، جالت وراثت وبالت فی المسجد والقبر۔ دیکھیے تاریخ بھری پڑی ہے، مدینہ رسول کو استبل بنا دیا، جہاں خون تھے، اتنا خون تھا کہ لوگوں کے پیروں پہ خون پہنچ رہے تھے، مسجد اور مدینہ خون سے لبریز ہوئی تھی۔ آپ ذرا اندازہ کریں اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم، اللہ اکبر۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، ہاں لیکن ایک اور جو بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ جو مر گئے ٹھیک ہے، جو قتل ہو گئے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آ رہے ہیں دوسرے، یہ بڑے خطرناک ہے۔ یہ جو نیا سماج بنائیں گے، نئی سوسائٹی بنائیں گے، یہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کی شناخت کیسے ہو، ان کی پہچان کیسے ہو۔ یہ سب ہے، کسی صحابی کے گھرانے سے تعلق ہے، کسی کا کسی گھرانے سے تعلق ہے، کسی کا کسی کے گھرانے سے تعلق ہے۔ دوستو، جابر بن عبداللہ انصاری نے بات واضح کر دی، صاحب شواہد تنزیل حسقانی نے، اور اس کے علاوہ ابن نہایہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کننا نبورو اولادنا بعد وقعت الحرہ، یاد رکھ لیجئے ہم اپنے بچوں کی آزمائش کرتے تھے واقع حرہ کے بعد، کس سے؟ بحب علی ومن احبہ، اور جو ان کو چاہنے لگتا تھا، فہمنا علمنا، ہم یہ جان لیتے تھے انہو کانا من اولادنا، ومن ابغضہ، اور جو ان سے دشمنی کرتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے، فاشفینا منہ، اس سے ہم دور کر دیتے تھے، بھگا دیتے تھے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، ایک جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ واقع حرہ تھا، مدینہ تھا، وہاں ایسے حالات پیش آ گئے، وہاں وہی نسخہ اپنایا گیا کہ جسے رسول اسلام نے بیان کیا تھا، صحابیت نے اسی نسخے کو اپنایا۔ آج بھی اگر کہیں کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے، یہ نسخہ وہی ہے، قدیمی ہے، یہ ہمیشہ تا قیام قیامت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ جس کے دل میں حب علی پائی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس کے ہاں شرافت پائی جاتی ہے، نجابت پائی جاتی ہے۔ اگر واقعاً اگر دل میں بغض ہے، میں نے دوستو یاد رکھ لیجئے، یہ واقع حرہ یہ تب ہوتا ہے، واقع حرہ تب عالم وجود میں آتا ہے کہ جب قوت احساس بھی پائی جاتی ہو، ظالم کے سامنے اظہار کی جرأت بھی پائی جاتی ہو۔ اسی لیے عبداللہ بن حنظلہ نے اہل مدینہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دیکھو بایعونی علی الموت، اگر بیعت کرنا ہے تو میری موت پر بیعت کرو، یاد رکھ لو اس کے علاوہ مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک بات اور رہ گئی، اسی سے مرتبط بات جو کہہ کے گزر جاؤں جلدی سے تاکہ یہ واقع حرہ مکمل ہو جائے، یاد رکھ لیجئے اس کے بعد 3 دن کے بعد جو بیعت لینا شروع کی، تو کیسی بیعت لی؟ یہ مسلم، اس کو مورخین نے مسرف کے نام سے یاد کیا ہے، بعض مورخین نے اس کو مسرف کہا ہے مسلم کے بجائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قتل میں بڑا اسراف کیا ہے۔
اس لیے اس کو مصرف کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب بیعت لینا کی تو کیسے بیعت کی؟ کہا کہ انہم ایسے بیعت کرو خول لیزید، خول لیزید، کہ تم لوگ جو ہے سب کے سب جو ہے خول یعنی العبید یعنی ذلیل ہو، اور ایسے ہو کہ تمہارے مال تمہاری جان سب پر اس کا قبضہ ہے. اچھا یہ بتائیے اسی مدینے میں فرزند حسین بھی موجود ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ نشے میں چور بیٹھا ہوا تھا. اس کو یہ نشہ تھا کہ ہم غالب آ گئے، ہمارا قبضہ ہو گیا، ہماری جیت ہو گئی. بڑی ذلیل و رسوا کر رہا تھا اہل مدینہ کو، بڑی ذلت کی نگاہ سے اہل مدینہ کو دیکھ رہا تھا. لیکن جس وقت میرے مولا بھی پہنچے، ایک مرتبہ اس کی نظر پڑی، پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین. میں جیسے ہی کہنا تھا تاریخ کے جملے ہیں، ہڑبڑایا اٹھا، کہا اہلا و مرحبا، کہا آئیے آئیے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. استقبال کرنے لگا، کھڑا ہو گیا، بیٹھایا، اجلسہ، کہاں بیٹھایا؟ اپنے ساتھ بیٹھایا. اس کے بعد کہتا کیا ہے کہ کہا ہے امیر نے، بڑی سرکار نے کہا یہ حکم ہے آپ کی طرف سے کہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں. استو سے خیر استو، انہوں نے وصیت کی ہے کہ انہوں نے توصیہ کیا ہے، سفارش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں. امام مسکرائے. اس کے بعد میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے بیعت لے رہا تھا جو بھی ہو، صحابی ہو غیر صحابی ہو، صحابی زادے ہو غیر صحابی زادے ہو. اے مسلم بن عقبہ آیا ہے بڑی سرکار کے یہاں سے، ارے تو یہاں تو بیعت لے لی، اہل مدینہ سے بیعت لے رہا ہے، سرکار امام زین العابدین سے بیعت لے لے. نہیں نہیں، یہاں کیا تو بیعت لے گا؟ جب میرا مولا شام پہنچا تھا، سب تو تیری بڑی سرکار میں ہمت نہ تھی کہ ان سے بیعت کا مطالبہ کر لیتا. یاد رکھ لو میرے دوستو، یہ وہ جذبہ ہے کہ جو قربانی کے ذریعے سے جو انسان کو عطا ہوتا ہے، اتنا روب دشمن پر بیٹھ جاتا ہے کہ دشمن اپنے اصل وعدے بھول جاتا ہے. یہ ہے قیام، یہ ہے استقامت کا اثر. آج میرے دوستو یقیناً زیادہ ان فضائل کی ضرورت تو نہیں تھی، وقت زیادہ بھی ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ ایام آ رہے ہیں، جو ایام یقیناً خدا شاہد ہے، غم و علم کے ایام. آج شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ جہاں دعاؤں کی شب ہے، جہاں مغفرت کی شب ہے، وہیں یہ شب زیارت حسین ابن علی کی شب. دوستو بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے. برادر عزیز شمشاد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کے پیر کا آپریشن، اور ایک دو لوگ ہیں. اے میرے رحیم و کریم پروردگار، اس شب جمعہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، اے میرے رحیم و کریم پروردگار تجھے ام لیلہ کی تمناؤں کا واسطہ، اے میرے رحیم و کریم پروردگار تجھے زینب کے دھڑکتے دل کا واسطہ، اے میرے رحیم و کریم پروردگار میرے مولا میرے آقا حسین کی مایوسی کا واسطہ، جو چہرے جو علی اکبر کے جانے پر جو حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار آئے تھے، میرے رحیم و کریم پروردگار جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. اے میرے رحیم و کریم پروردگار جن کے دلوں میں کربلا جانے کی آرزو پائی جاتی ہے، ان کی آرزوؤں کو پورا فرما. شب جمعہ ہے میرے رحیم و کریم پروردگار، سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں ان تمام سامعین اور حاضرین کو زیارت کربلا، زیارت اربعین سے مشرف فرما. میرے دوستو یہ شب جناب علی اکبر سے مخصوص ہے. جناب علی اکبر ہمارے سامنے، اکثر ہم جوان ہیں، ذرا سوچئے کہ ایک جوانی، اور جب کسی گھر میں کوئی جوان ہوتا ہے تو اس گھر کا حوصلہ، ان کے بوڑھوں کا حوصلہ کتنا بڑا ہوتا ہے. قسم بخدا کبھی بھی آپ بزرگوں کے چہرے پر ایسے آثار دیکھ سکتے ہیں کہ جب اپنے جوان کو دیکھتے ہیں تو ضعیفی میں بھی چہرے میں لہلاہٹ دکھائی دیتی ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے وہ بھی کون سا بچہ جو ہم جیسا معمولی سا، اگر کوئی جوان گھر میں ہو تو ہمارے بوڑھوں کے چہروں پر ہمیشہ خوشی کے آثار رہتے ہیں. ذرا اندازہ کرو میرے دوستو،
وہ ایسا جوان جو علی اکبر ہو، جو ہم شکل پیغمبر ہو، جو شبیہ مصطفیٰ ہو، قسم بخدا اگر ایسے جوان کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں باپ کی موت کے لیے کافی ہے۔ صرف کانٹا چبھ جائے تو ماں باپ کی موت کے لیے کافی ہے۔ میرے دوستو، مجھے نہیں پتا کس دل سے میرے مولا نے صبر کیا۔ قسم خدا جب سوچتا ہوں، جب مقتل پہ نظر کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کون سا دل تھا کہ حسین صبر کر لے گئے۔ حسین تو معصوم تھے، وہ کون سا دل زینب تھا، وہ کون سا دل ام لیلا تھا۔ میرے دوستو، ایک ایسا نوجوان کہ جب نکلتا تھا تو لوگوں کی نظر پڑتی تھی، لا الہ الا اللہ یہ کیسا خوبصورت جوان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کیسا حسین جوان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کتنا خوبصورت مرد آہن ہے۔ ذرا اندازہ کرو میرے دوستو، جس وقت آ کے باپ سے کہا ہوگا اے بابا مرنے کی رضا دے دیجیے، قسم خدا جس وقت اپنے باپ سے کہا ہوگا اے میرے بابا مجھے مرنے کی رضا دے دیجئے، مقتل کے جملے میں پڑھتا ہوں، فنظر آیسن، امام نے جو علی اکبر کو نظر کی بڑی نا امیدی بھری نگاہ دیکھی اور ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکا لیا، آواز دی اے میرے لال جاؤ پہلے خیمے میں رخصت ہو، میری طرف سے اجازت تو ہے، جاؤ پہلے خیموں میں رخصت ہو آؤ۔ آ گئے، ماں کے پاس ہے، آ گئے، ماں نے کہا باپ نے اگر اجازت دی ہے تو مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب باپ نے کہہ دیا ہے، میرے آقا نے کہہ دیا ہے، اور اگر چاہتے ہی ہو تو جاؤ جس نے تمہیں پالا ہے اس سے اجازت لے لو۔ آ گئے علی اکبر، کس کے پاس آئے؟ اس ہمشیر حسین کے پاس آئے اور آ کے ہاتھ کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اے پھوپھی اماں، علی اکبر آپ سے جانے کی رزم جنگ میں جانے کی، میدان جہاد میں جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ آواز دی اے میرے لال کیا 18 برس اسی لیے پالا تھا؟ کیا 18 برس اسی لیے پالا تھا؟ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا اے پھوپھی اماں میں نہیں جانتا، لیکن اگر روز محشر دادی پوچھ لے یہ بتاؤ میرا لال حسین پیارا تھا یا تمہارا اکبر پیارا تھا، آپ جواب دیجئے گا۔ ارے بھائی اتنا کہنا تھا کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے میرے لال جاؤ جاؤ، ایک اکبر کیا ہزاروں اکبر ہو تو ماجائے پہ قربان کر دوں۔ اللہ اکبر، علی اکبر کو اجازت مل گئی۔ میرے دوستو، یہ فرزند امام جیسے ہی خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حمید بن مسلم یہ کہتا ہے تو 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور خیمے کا پردہ گرا۔ میں نہیں جانتا، تاریخ مقتل میں نہیں لکھا ہے کہ کون یہ تھا، ہاں اتنا تو پتا ہے اگر کوئی بزرگ ہوتا تو بازوؤں کو تھامتا، اے اکبر نہ جاؤ ہم کیسے رہیں گے، لیکن آئے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ننھی سی بہن تھی جو دامن سے لپٹ کے کہتی تھی اے بھیا سکینہ کو چھوڑ کے نہ جاؤ، اے بھیا سکینہ کو مدینہ سے لے آئے ہو۔ ہاں میرے دوستو، علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو، بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو۔ آ گئے جناب علی اکبر۔ مقتل کے جملے یہ ہیں، امام نے خود سے اپنے جوان کو سجایا، گھوڑے پہ جناب علی اکبر سوار ہوئے، جیسے ہی جانے لگے امام نے کہا اللہم شہد، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، لقد برز الیہم، میں ان دشمنان نابکار کی طرف غلامنا سے جوان
کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس، جو لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ ہے خلقاً و خلقاً و منطقاً میں رسولک، جو تیرے اخلاق میں، تیرے سیرت میں، تیرے کردار میں یہ تیرے رسول سے زیادہ مشابہ ہے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے، اے میرے رحیم و کریم پروردگار، کن اشتقنا، جب مجھے شوق ہوتا تھا رسول اللہ کی زیارت کی تو نظر تو الیہ، تو میں اپنے اسی لال کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ادھر جناب علی اکبر کو اجازت ملی، علی اکبر چلے، جیسے ہی چلے مقتل کے جملے ہیں حسین پیچھے پیچھے۔ علی اکبر کو آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہ تھا، ضعیف بات تھا۔ مرتبہ گھوڑے کو روکا، ہاتھوں کو جوڑا، ہے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا ہے بابا، اب کیوں آ رہے ہیں؟ آواز دی ہے میرا لال، کاش صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے۔ ہاں اکبر، اتنا خیال رکھنا جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مجھے دیکھتے رہنا۔ میں ایک مرتبہ حق پر دیکھتے رہے، لیکن جب یہ حسین کا چاند شام کے بادل میں پہنچ گیا، اب میرا مولا کیا کرے؟ حسین خیمے کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ قصہ ہے جو آقا کے چہرے کو نظر ہے، اس لیے جانتی ہے جوان گیا ہے، اگر کوئی مصیبت آ گئی تو میرے آقا کے چہرے سے آیا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جیسے فضا کی نظر چہرے حسین پہ پڑی، اے میرے آقا، اے میرے مظلوم آقا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے فضا، میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کے سامنے وہ آیا ہے کہ جو لوہے میں غرق ہے، جو سیر و سیراب ہے، جاؤ کہہ دو دعائیں کرے۔ لو میرے دوستو، ادھر ابھی دعا کی لگی تھی، آمین تک نہ پہنچی تھی، اکبر خیمے میں آئے تو کیا کہا؟ اے بابا، ایک مطالبہ، کبھی اکبر نے مطالبہ نہیں کیا اپنے بابا سے، کبھی اکبر نے کسی چیز کو نہیں مانگا، اگر مانگا تو پھوپھی اماں سے مانگا۔ ایک موقع تھا جہاں امام نے خود کہا تھا، اے اکبر کچھ تو مجھ سے مانگ لو۔ ارے بابا، جو بھی ہوتی ہے پھوپھی اماں حاجتیں پوری کر دیتی ہے، نہیں بیٹا کچھ مانگ لو۔ اے بابا انگور چاہیے، موسم نہ تھے، حسین نے انگور کو ہاتھوں سے لیا، علی اکبر کے حوالے کر دیا۔ میں نہیں جانتا میرے مولا کے دل پہ کیا اثر ہوا کہ جب اکبر نے کہا، اے بابا آلاتاش، اے بابا پیاس مارنے ڈال رہی ہے، قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی، اے بابا پیاس سے جابلم ہو رہا ہوں۔ حسین نے کہا، اے میرے لال، اپنے لسان، اپنی زبان اقدس کو میرے ذہن میں دے دو۔ علی اکبر نے دی، فوراً جناب علی اکبر نے بابا کے ذہن اقدس سے اپنی زبان کو کھینچ لیا۔ اے بابا، اس میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ امام نے انگشتری دی۔ میرے دوستو، میں آگے آخری منزلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ آج پڑھوں گا مصائب جناب علی اکبر کا۔ شب جمعہ ہے نا میرے دوستو، آپ جانتے ہیں آج حسین سے مخصوص ہے یہ شب، اور آج ہمیں اور آپ کو خوب پرسہ دینا ہے، اپنے آقا حسین کو پرسہ دینا ہے۔ جوان کا مسئلہ ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے، لیکن میں صرف پڑھ رہا ہوں، اے میرے آقا حسین، چونکہ جوان کا مسئلہ ہے اس لیے پوری ہمت لگا کے اپنے آپ کے جوان کے مصائب کو آخری منزل تک ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ گئے علی اکبر، رخصت ہو گئے، جیسے ہی پہنچے ایک ظالم نے کمیگاہ سے ایک نیزہ مارا۔ میرے دوستو، یہ بیٹا ہے، باپ کی کیفیت سے واقف ہے۔ اکبر نے یہ نہیں کہا ادرکنی یا ابدا، علیکہ منی السلام، اے بابا آپ پر سلام، اے شہزادے علی اکبر، بابا کو نہ بلایا۔ ارے میں نے بابا کو دیکھا، میرا بابا کبھی حبیب کے لاشے، کبھی بلائے کے لاشے، کبھی مسلم بن اوسجا کے لاشے، میرا بابا تنو تنہا غریب باپ ہے، کیسے میں بابا کو بلاؤں؟ لیکن حسین برداشت نہ کر سکے، اب جو چلے تو ارض کربلا پہ حسین گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا علی۔ اللہ اکبر،
اے میرے مولا آپ پکار رہے ہیں نجف کے علی کو یا کربلا کے علی کو؟ ہاں میرے مولا نے آواز دی، میں بلا رہا ہوں اپنے لال کو۔ اے میرا لال کہاں ہو؟ منزل امتحان میں تھے حسین، اور جب پہنچے دوستو جو منظر ہے میں سن لیجئے، آخری منزلوں تک پہنچ گیا ہوں۔ جیسے ہی حسین غریب نے دیکھا میرے لال کے سینے پر میرے لال کا ہاتھ ہے۔ دوستو حسین نے جیسے ہی بیٹے کے سینے پر بیٹے کا ہاتھ دیکھا، پوچھا بیٹا کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہا بابا نیزے کی ہنی سینے کو تکلیف دے رہی ہے۔ میں مرتبہ امام نے علی اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا اور اس کے بعد آستین کو الٹا، عرض کربلا پر حسین و عظیم امتحان دینے کے لیے آ گئے۔ میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے آواز دی ہوگی اے میرے لال گھبرانا نہیں، علی آ گئے ہوں گے، اے میرے لال میرے خون کی تاثیر دکھا دے، فاطمہ نے آواز دی ہوگی اے حسین میرے شیر کی تاثیر دکھا